فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال پر شدید تحفظات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پائیدار امن بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے ہدایت کی کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل کریں۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ افواج پاکستان کا سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارتی بیانات کا نوٹس۔ شرکاء نے واضح کیا کہ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ خطے کا امن کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے مشروط ہے۔ شہید علی خامنائی کا جسد خاکی قم پہنچا دیا گیا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تہران سے قم پہنچایا گیا۔ قم سے میت کو نجف میں روضہ حضرت علی علیہ السلام لے جایا جائے گا، جس کے بعد کربلا میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام پر لے جایا جائے گا۔ لاکھوں سوگواروں نے نماز جنازہ کے بعد محبوب رہبر معظم کو تہران سے الوداع کیا۔ شہید علی خامنائی کو 9 جولائی کو مشہد مقدس میں دفن کیا جائے گا۔ کارگل محاذ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت۔ کارگل جنگ کے دوران حوالدار لالک جان نے وطن سے وفا کی لازوال داستان رقم کی، جس کی بہادری کا اعتراف دشمن نے بھی کیا۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل۔ آج سے موسلا دھار بارشوں کا نیا سپیل شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، قصور، اکاڑہ سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع میں تیز بارش متوقع۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بالائی علاقوں میں بھی آندھی، گرج چمک اور موسلا دھار بارش کا امکان۔ سندھو دریا پاکستان کا حق ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت سے جنگ کرنا پڑی تو کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مودی سرکار کو واضح پیغام۔ کہا، بھارت شکست کے بعد پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ناکام بنائیں گے۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنے آبی حقوق کا تحفظ کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دو ٹوک موقف۔ کہتے ہیں، سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کا اپنے پانی پر ناقابل تنسیق حق ہے۔ حکومت قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ عطا تارڑ نے بھارتی اقدام کو ون واٹر ون ویژن اصول کے منافی قرار دے دیا۔ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 20 سال بعد گورننگ باڈی تحلیل اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد۔ ترجمان کا کہنا ہے، ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا، اب ثالث معاہدے پر عمل درآمد کروائیں۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی کوئی خواہش نہیں۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی ٹرمپ کے پیش امن بورڈ کے تحت کام کی گئی۔ سے معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ہماری فوج نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی۔ ہماری فوج بہترین ہے، جس کا مظاہرہ وینزویلا میں کیا گیا۔ 1 سال میں ہی سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایران کے شہید رہنما آیت اللہ علی خامنائی کا تعزیتی جلوس تہران میں رواں دواں۔ جلوس جنازہ کا آغاز تہران سے ہوا۔ لاکھوں سوگوار آخری دیدار کے لیے امٹ آئے۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ میں 1.5 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ جلوس کے شرکاء کے لیے گرمی سے بچاؤ کے لیے خصوصی انتظامات۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کے جسد خاکی کو قم پہنچا دیا گیا۔ نجف اور کربلا لے جانے کے بعد سپرد خاک کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت قائم۔ امجد حسین ایڈوکیٹ نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ نے تاریخی چنار باغ میں منعقدہ تقریب میں حلف لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ بلاول بھٹو نے گلگت میں یادگار شہداء پر حاضری دے کر شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔
گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ امجد حسین کا عہد، کہا عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ جی بی کے عوام اور پیپلز پارٹی کا رشتہ 3 نسلوں پر محیط ہے۔ حلف برداری کے بعد خطاب میں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت سازی میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف زرداری کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغز صدر نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ صدر مملکت کو ہوائی اڈے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف زرداری اور کرغز صدر کی ملاقات ہوگی۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات، زراعت، تعلیم، صحت، سیاحت اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قراندازی کی، خوش نصیبوں کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی۔ 30,000 خوش نصیبوں کو فی کس 4 ایکڑ اراضی ملے گی۔ 2 لاکھ روپے بھی ملیں گے۔ مریم نواز نے کہا اب بے زمینوں کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ پاکستان اور مراکش کی کھاد شراکت داری قومی غذائی تحفظ کے لیے اہم قرار۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا مراکش کے جیرف لاسفر میں PMP پلانٹ کا دورہ، کہا یہ پاکستان اور مراکش کا اسٹریٹجک مشترکہ منصوبہ ہے۔ پلانٹ پاکستان کی زرعی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کھاد کی مسلسل فراہمی سے کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ پنجاب میں شاپنگ مالز اور ہوٹلوں کی من مانی ختم۔ شاپنگ بیگز پر الگ چارجز لینے پر مکمل پابندی عائد۔ دکانوں اور شاپنگ مالز کے لیے مفت بیگز دینا لازم قرار۔ ماحول دوست بیگ کے پیسے مانگے تو دکان سیل، FIR ہوگی۔ گاہک سے بیگ کی قیمت وصول کی تو 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کی بھی نجکاری ہوگی۔ ملک کے 3 بڑے ہوائی اڈوں کے نام فہرست میں شامل۔ وفاقی حکومت کے 5 سالہ نجکاری پروگرام کی نئی فہرست سامنے آ گئی۔ بجلی کمپنیوں کی نجکاری بھی مرحلہ وار ہوگی۔ زرعی ترقیاتی بینک، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، نیو یارک میں روز ویلے ہوٹل کی نجکاری کی جائے گی۔ صحت کارڈ پر کینسر اور دل کا علاج اچانک بند۔ پنجاب حکومت کا نیا کارڈ لانے کا اعلان۔ کینسر اور دل کے مریضوں کے لیے 16 ارب روپے کا نیا میگا پروگرام منظور۔ کینسر کے لیے 13 ارب اور کارڈک سرجری کے لیے 3 ارب روپے مختص۔ پاکستانی کرکٹرز کی تیاری اب مزید جدید۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹرومین 3 بولنگ مشین نصب۔ جدید مشین کھلاڑیوں کو میچ جیسے حالات میں پریکٹس کا موقع فراہم کرے گی۔ بیٹرز اب دنیا کے بہترین بالرز کے ایکشن اور ریلیز پوائنٹ، رفتار اور ٹائمنگ کے مطابق اپنی تیاری مزید نکھار سکیں گے۔ اعظم کے سوا ٹیسٹ کپتانی کے لیے کوئی متبادل نہیں تھا۔ شان مسعود کو 3 سال دیے گئے۔ ہم بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے بھی 2 دفعہ ہارے۔ کپتان کا کام ہے وہ ٹیم کو لڑائے، مگر ہم ٹیلنڈر سے بھی رنز کھاتے رہے ہیں۔ سربراہ سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید کا 24 نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا بابر اعظم اب کافی میچور ہو چکے ہیں۔ تینوں فارمیٹ میں کپتان بنائے جانے کی بابر اعظم کی کوئی شرط نہیں تھی۔